العابدین یہ آپ کا لقب ہے، یہ آپ کا نام نہیں ہے۔ نام ہے آپ کا علی، علی آپ کا نام۔ حضرت امام حسین پاک کو اپنے بابا سے اتنی محبت تھی کہ اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھے۔ علی اکبر یہ امام حسین کے بیٹے کا نام ہے، اور امام زین العابدین پاک ان کا نام تھا علی اوسط، دوجی زبان چاکھن درمیانہ علی، اور چھوٹے شہزادے علی اصغر، چھوٹا علی۔ تو اپنے بابا کے نام پہ نام رکھے۔ آپ کا نام ہے علی اوسط۔ زین العابدین یہ آپ کا لقب ہے، اس کا معنی ہے عبادت کرنے والوں کی زینت۔ جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں سب کی زینت کو زین العابدین کہتے ہیں۔ ایک اور آپ کا لقب ہے بڑا مشہور، وہ ہے سجاد۔ ساجد سجدہ کرنے والا، اور سجاد کا معنی ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ آپ کو سجاد کیوں کہتے ہیں ذرا خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ امام زین العابدین پاک ایک دن میں 1000 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ سجدے فرماتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ہے سجاد، کثیر سجدے کرنے والا۔ حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال حضرت علی پاک کی گود میں کھیلتے رہے، تقریباً 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن پاک آپ کی رفاقت اور صحبت نصیب رہی، اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر رہے، علم بھی حاصل کیا، معرفت بھی حاصل کی۔ اب ان کی تربیت کا اندازہ لگا لیں کہ جن کو تربیت کرنے والے علی پاک ہوں، جن کی تربیت کرنے والے حضرت امام حسن پاک ہوں، اور جن کی تربیت کرنے والے حضرت امام حسین پاک، ان کی تربیت کا اندازہ لگا لیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کا یہ بھی ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے، خوف خدا آپ کی ذات میں اتنا تھا کہ جب بھی آپ نماز کے لیے وضو کرتے آپ کے چہرے کا رنگ پھیکا ہو جاتا، پیلا پڑ جاتا۔ گھر والے پوچھتے جناب اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے تھے دیکھتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، کس کی عدالت میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی ہر نماز کے وقت چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ مقام دیکھیں کیا ہے، مرتبہ دیکھیں کیا ہے، اور خدا کا خوف کتنا ہے۔ آج پنجابی چاکن دین جاگ چھڑا ساڑھے پلے بھی کھ نہیں، تے خدا کا خوف بھی نہیں ہے، رب کا ڈر بھی نہیں ہے۔ اور امام زین العابدین کا جو خوف خدا تھا، اس بات سے اندازہ لگائیے گا، آپ طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کا، طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، باقی سارے تلبیہ کہہ رہے ہیں، امام زین العابدین تلبیہ نہیں کہہ رہے۔ ساتھ والوں نے پوچھا جناب آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا اس خوف سے نہیں پڑھ رہا کہ میں کہوں لبیک اللہ میں حاضر، اور آگے سے آواز آ جائے لا لبیک میں حاضر نہیں ہوں۔ اس ڈر سے، اس خوف سے نہیں پڑھتا کہیں آگے سے خدا کی آواز نہ آ جائے لا لبیک میں حاضر نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے احرام باندھا ہے، مہربانی کریں تلبیہ تو پڑھنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین پاک نے بلند آواز سے جب تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، بس تلبیہ کہنے کی دیر تھی، اونٹ کے اوپر سوار تھے آپ، جیسے ہی تلبیہ پڑھا بے ہوش ہو گئے، زمین کے اوپر تشریف لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا، پھر تلبیہ پڑھا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر تلبیہ پڑھا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اتنا اللہ کی ذات کا ڈر تھا، اتنا اللہ کی ذات کا خوف تھا۔ اور جو لوگ اللہ سے، وہ قرآن پارہ نمبر 27 سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، اللہ اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، 2 جنتیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ اور امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی بڑا خوبصورت ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں امام نے لکھا کہ آپ سخاوت، سخی تو اس گھرانے کا ہر فرد ہی بڑا سخی ہے، سخاوت تو باکمال ہے، لیکن آپ کی سخاوت کا رنگ یہ تھا، مدینہ کے کئی گھرانوں میں، کئی گھروں میں آپ خرچ بھیجتے تھے، رقم بھیجتے تھے، لیکن ان گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ رقم آئی کہاں سے، یہ خرچ آیا کہاں سے۔ ان کو پتہ تب چلا جب حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہو گیا، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا وہ خرچ بند ہو گیا، ان کی وہ رقم آنا بند ہو گئی، تب ان کو پتہ چلا کہ یہ خرچ کہیں اور سے نہیں آتا تھا، یہ تو امام زین العابدین کی طرف سے آیا کرتا تھا۔ آج پہلے ایک محاورہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ ایک محاورہ، اور لوگ اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ اب حال یہ ہے نیکی کر اخبار میں ڈال، چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا کام، 100 روپے بھی اگر کسی نے خرچ کیا ہے نا، اور اگر ایک صابن کی چکی بھی کسی کو دی ہے تو اس پہ بھی فوٹو بنا کے سوشل میڈیا کی زینت بنا دیا جاتا ہے۔ خدا کی پناہ ہے، اس ظالم سے کوئی پوچھے کہ تو نے یہ نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے یا خدا کی رضا کے لیے کی ہے؟ نبی کے گھرانے کا سبق تو یہ ہے، درس تو یہ ہے، خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ مجھے دیا کس نے ہے، یہ مجھے ملا کہاں سے ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کربلا سے واپس آنے والے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کے واحد فرد ہیں جو مردوں میں سے واپس آئے میدان کربلا سے، اور آپ سے ہی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل چلی ہے۔ آپ سے ایک تھے امام زین العابدین پاک، اور آپ سے ہی نسل چلی۔ حضرت امام حسن پاک کی نسل چلی حضرت حسن مصنع سے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ یزیدی تو سارے موجود ہیں، لیکن آج صدیاں گزر جانے کے بعد یزید کی اولاد ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، نظر کرتے رہیں پھر بھی نہیں ملے گی، تلاش کرتے رہیں پھر بھی نہیں ملے گی۔ ایک تھے حضرت امام زین العابدین پاک، جس شہر میں چلے جائیں آپ کو امام حسن پاک کی اولاد بھی ملے گی، امام حسین پاک کی اولاد بھی ملے گی۔ تو جو نبی کی آل سے دشمنی کرے گا پھر اللہ اس کی نسلوں کو اس طرح مٹاتا ہے، ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ حسین حسین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ حسین کا نام لینے والے موجود ہیں یا نہیں؟ اور رہتی دنیا تک اسی طرح ہوگا۔ اور حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ایک شان یہ بھی ہے کہ جس طرح شہداء شہید ہوتے ہیں، جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے ان شہیدوں کی شہادت کے تذکرے وہ بھی ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اور مٹتے چلے جاتے ہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ، زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ان کی شہادتوں کے چرچے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ امام حسین پاک وہ شہید ہیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے آپ کی شہادت کے تذکرے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اضافہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، آپ کی شہادت کا ذکر اور زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام زین العابدین پاک کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 5 انسان ایسے ہیں جو بہت زیادہ روئے، بہت روئے۔ کتنے جی؟ 5 انسان ایسے۔ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو بھیجا زمین کی طرف تو آدم علیہ السلام بہت زیادہ روئے، 3 صدیاں مسلسل روتے رہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ فرماتے تھے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، بہت زیادہ۔ اس کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، آپ بھی بہت زیادہ روئے۔ نوح علیہ السلام آپ کا نام ہے عبد الغفار، اور نوح کا مطلب ہے بہت زیادہ رونے والا، تو آپ کو نوح اس لیے کہتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بہت زیادہ روتے تھے،
بہت آنسو بہاتے تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ روئے اللہ کی بارگاہ میں، اتنا روئے تفاسیر میں آتا ہے کہ آنسوؤں کے نشان آپ کے رخساروں کے اوپر پڑ گئے تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں روتے رہتے تھے۔ چوتھے نمبر پر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ بہت زیادہ روئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں، حضور کے فراق میں بہت زیادہ روئیں۔ اور کتنا روئیں آپ کے شعر سے ایک اندازہ لگا لیجئے گا۔ یہ شعر حضرت سیدہ پاک کا ہے، آپ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پر ڈال دی جاتی تو وہ دن بھی راتیں بن جاتے، وہ دن نہ رہتے بلکہ دن راتیں بن جاتے، وہ دن بھی ان مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے فراق نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ روئی ہیں۔ پانچویں نمبر پر حضرت امام زین العابدین پاک ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد اور پھر ساری زندگی، آج دیکھیں صدیاں گزر جانے کے بعد بیان کرنے والے کا کلیجہ باہر آتا ہے اور سننے والوں کے بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں۔ یار صدیاں گزر جانے کے بعد جب ہمارا حال یہ ہے، واقعہ کربلا صرف پڑھا ہے، صرف سنا ہے، تو حالت یہ ہے جس نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی۔ تو حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت زیادہ رو، اس لیے وہ آپ کا شعر، آپ کا وہ قصیدہ ہے نا جو منسوب ہے حضرت امام زین العابدین کی طرف، وہ آپ کا قصیدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کہیں ذرا برکت۔ ان نلت یا ریح صبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم ان نلت یا۔ یہ ایسا قصیدہ ہے، خدا کی عزت کی قسم، بندے کو ترجمہ سمجھ آئے نا، بندہ دل والا ہو، کلیجے والا ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کیا سنا ہے۔ اے صبح کی ہوا، ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم، اگر کسی دن تیرا حرم کی زمین سے گزر ہو، اگر کسی دن تیرا میرے نانے کے روضے سے گزر ہو نا، بلغ سلامی روضۃ، تو روضے والے کو میرا سلام پہنچا دے، فیہا النبی المحترم، اس روضے میں جو اللہ کے نبی محترم وہ تشریف فرما ہے۔ ان نلت یا ریح صبا یوم الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم ان نلت یا ریح صبا من وجہہ شمس ضحیٰ من خدہ بدر دجا من ذاتہ نور الہدی من کفہ بحر الہمم ان نلت یا۔ میرا نانا کون ہے؟ جن کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ من وجہہ شمس الضحیٰ، وہ سورج کی طرح ہے، اور من خدہ بدر الدجا، میرے نانے کے رخسار ایسے ہیں جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ من ذاتہ نور الہدی، میرے نانے کی ذات وہ ہے جو ہدایت کا نور ہے، اور جو ان کی ہتھیلی ہے وہ ایسے سخاوت کرتی ہے جیسے سمندر سخاوت کرتا ہے۔ اور اس کا آخری مصرع سنیے جو آخری شعر ہے، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین مہ
محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدہم ان التیار۔ دور سے یہاں ایک بات سن لے ذرا توجہ کے ساتھ، امام زین العابدین پاک دور سے پکار رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے رحمت للعالمین نبی ادرک لزین العابدین، زین العابدین کی مدد فرمائیں، زین العابدین کی مدد کیجئے، اے میرے نانا زین العابدین کی مدد کیجئے۔ اب ایک بات تو بڑی سمجھ آ گئی واضح طور پہ کہ یہاں بیٹھ کے اگر نبی سے مدد مانگ لیں تو یہ امام زین العابدین کا عقیدہ ہے۔ اور کیا کہہ رہے؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی موکب والمزدہم ان التیار۔ اے نانا مہربانی فرمائیں، مدد فرمائیں، آپ کا نواسا وہ ظالموں کی قید میں ہے، ظالموں کی گرفت میں ہے، ظالموں کے شکنجے میں ہے، آپ مہربانی فرمائیں، آپ کرم نوازی فرمائیں۔ یہ امام زین العابدین پاک کا عقیدہ ہے کہ وہ دور سے کھڑے ہو کے سبحان اللہ کو ذرا پیار سے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اور سارے مل کے نہ پڑھ لیں، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدہم ان التیار ریح الصبا۔ اور یہ شعر بھی باکمال ہے، اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ۔ یا رسول اللہ ہمارے جگر آپ کی جدائی کی وجہ سے چھلنی ہے، ہمارے جگر آپ کی جدائی میں چھلنی ہو چکے ہیں۔ اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم ان التیار ریح الصبا یوم الہ ارض الحرم بلغ سلام روضۃ فیہا النبی المحترم ان التیار۔ حضرت امام باقر پاک فرماتے ہیں، حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا حضرت امام زین العابدین پاک نے فرمایا، بیٹا 5 لوگوں کے ساتھ کبھی سفر نہ کرنا، 5 لوگوں کے پاس کبھی نہ بیٹھنا، اور 5 لوگوں کی کبھی بھی صحبت اختیار نہ کرنا۔ یہ نصیحت امام زین العابدین پاک نے اپنے بیٹے حضرت امام باقر کو فرمائی۔ وہ کون سے 5 لوگ ہیں سنیں گے اور پلے باندھیں، یاد کریں، ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا، بیٹے کبھی بھی جو فاسق ہے نا، اللہ کا نافرمان ہے، کبھی بھی اس بندے کے ساتھ سفر نہ کرنا، فاسق کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔
جو اللہ کا نافرمان ہے کبھی بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ عرض کی بابا کیوں؟ فرمایا جو رب کا نہیں ہو سکتا وہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے اللہ کا نہیں ہے وہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا دوسرا کون بندہ ہے دوسرا کہ میں نے جس کے ساتھ سفر نہیں کرنا؟ فرمایا دوسرا بخیل ہے، بخیل۔ جو بخیل بندہ ہو اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، اور اس کی صحبت کو بھی اختیار نہیں کرنا۔ بابا وجہ کیا ہے؟ فرمایا بخیل جب بھی تجھے ضرورت پڑے گی نا کسی چیز کی، جو بخیل ہوگا وہ ضرورت کے وقت تجھے کچھ بھی نہیں دے گا۔ جب بھی سفر کرنا سخیوں کے ساتھ سفر کرنا، جب بھی بیٹھنا سخیوں کے ساتھ بیٹھنا، کیونکہ جس کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے نا اس جیسا ہو جاتا ہے۔ جب کسی سخی کے ساتھ بیٹھو گے تو سخی بن جاؤ گے، اور کسی بخیل کی صحبت میں بیٹھنے لگ گئے تو کبھی امکان ہے اس بات کا کہ کہیں بخیل نہ بن جاؤ۔ تیسرا شخص فرمایا کہ جس کی صحبت میں نہ بیٹھنا وہ کون ہے؟ سنو جی، فرمایا تیسرا ہے کسی جھوٹے کی صحبت میں نہ بیٹھنا، جھوٹے کی سنگت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے شراب نہیں ہوتی، والذین کفروا اعمالهم کسراب، جیسے اب شدید دھوپ ہے تو کسی پکی سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر آپ دیکھیں نا، آپ کو لگے گا شاید تھوڑا دور پانی ہے، پانی نظر آتا ہے، اس پانی جو نظر آتا ہے ہوتا نہیں ہے، نظر آتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں سراب۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا والذین کفروا اعمالهم کسراب، جو کافر ہے نا ان کے اعمال اس سراب کی طرح ہے، یعنی نظر تو آتے ہیں، نہ اجر ہے نہ ثواب ہے، نظر آتے ہیں۔ جھوٹے کی صحبت سراب کی طرح ہے، وہ نظر آئے گی کہ شاید یہ ہمارا دوست ہے، سنگی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن فرمایا وہ کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس کی صحبت میں کبھی بھی نہ بیٹھنا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا نہ اس کے ساتھ سفر کرنا ہے، نہ اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے، نہ اس کے ساتھ یارانہ لگانا ہے۔ وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے۔ بے وقوف وہ چاہے گا کہ تمہارا بھلا ہو جائے، لیکن وہ تمہارا بھلا کرنے کی بجائے تمہارا نقصان کرے گا، اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ سبق پڑھتے ہوئے استاد صاحب قبلہ نے ایک بات سنائی تھی کہ ایک باندر دی دوجے باندر نال یاری لگ گئی، تو ایک باندر ستا ہوئے تو دوسرا پکا پیا چلے کہ یار میرا ستا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک مکھی آتی ہے اور اس بندر کے ماتھے کے اوپر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ بندر جو ہوا دے رہا تھا نا اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ مکھی میرے یار کو تنگ کرتی ہے۔ اس نے اٹھایا پتھر اور مارا اس مکھی کو، مکھی تو اڑ گئی، ساتھ یار بھی اڑ گیا۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے احمق کی دوستی کا، یہ نقصان ہوتا ہے بے وقوف کے ساتھ سنگت لگانے کا۔ فرمایا بیٹے میں نصیحت کرنے لگا ہوں کبھی بھی کسی بے وقوف کو اپنا دوست نہ بنانا، اب کسی بے وقوف کو اپنا سنگی نہ بنانا۔ پانچواں اور آخری شخص، سبحان اللہ کا ذرا پیاس، یہ بات بھی ذرا انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرمایا جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹتا ہے، اس کو زندگی میں کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ امام زین العابدین پاک اپنے بیٹے حضرت امام باقر کو۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑے، نہ اس کے ساتھ سفر کرنا، نہ اس کی صحبت میں بیٹھنا، نہ اس کو اپنا دوست بنانا۔ بابا جان وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے اللہ نے قرآن میں 3 مرتبہ اس بندے پہ لعنت فرمائی ہے، 3 مرتبہ اس بندے پہ لعنت کی۔ اب جس بندے کے اوپر اللہ لعنت کرے تو اس کے ساتھ دوستی لگا کے بیٹھ جائے، تو اس کے ساتھ یاری لگا کے بیٹھ جائے، فرمایا بیٹے کبھی بھی ایسا نہ کرنا۔ اور ایک اور بڑی خاص بات، آپ کو اجازت ہے سبحان اللہ کیا لینے کی؟ امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، یہ بتائیں ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا؟ ذرا اس بات پہ تو روشنی ڈالیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا شاید کوئی منفی جواب آئے گا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی ان کی مخالفت میں جواب آئے گا۔ دونوں جہاں کی عزتیں قربان نبی کے گھرانے پہ، نبی کے صحابہ پہ۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا ان کا مرتبہ نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں وہی تھا جو ان کا مرتبہ آج کائنات کو نظر آ رہا ہے۔
کیا مطلب؟ فرمایا جس طرح آج وہ دونوں نبی علیہ السلام کے یار نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ظاہری زندگی میں بھی وہ حضور کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جس طرح آج وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں روضے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس وقت بھی وہ دونوں دوست، وہ دونوں یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اور پھر ایثار اس گھرانے پہ قربان جائے، اور سخاوت یہ بھی اس گھرانے کا ترہ امتیاز ہے۔ اور معاف کرنا، یزید کی حکومت کے آخری ایام تھے، وہ ایک سپاہی سے کچھ غلطی ہوئی، اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس، میں اس کو پھانسی دوں گا۔ اب وہ سپاہی وہ تھا جو واقعہ کربلا میں شریک تھا اور امام پاک اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنے والا تھا۔ اب وہ بھاگتا پھرا دوڑتا پھرا یزید سے چھپ رہا ہے۔ اس کے دوستوں نے، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو یزید سے نہیں چھپ سکتا، ہاں ایک گھر ایسا ہے اگر تو وہاں چلا جائے نا تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ یزید سے بچ جائے۔ اب دوست بتا رہے ہیں، اس کے یزیدی فوجی کے دوست بتا رہے ہیں ایک گھر ایسا ہے اگر تو وہاں چلا جائے تو تو بچ جائے گا۔ اس نے کہا بتاؤ وہ کون سا گھر ہے؟ بتانے والوں نے بتایا وہ امام زین العابدین کا گھر ہے، لیکن خیال کرنا وہ تجھے پہچانے نہ، اگر انہوں نے تجھے پہچان لیا تو پھر پتہ نہیں وہ تیرے ساتھ کیا کریں گے۔ اب وہ یزیدی فوجی چھپتا چھپاتا حضرت امام زین العابدین کے گھر آ گیا۔ کئی دنوں سے بھاگا ہوا تھا، حال سے بے حال تھا۔ جب وہ آیا نا، فرمایا مہمان ہے، اس کی خاطر تواضع کی جائے۔ اس کے غسل کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا، اس کو کپڑے پہنائے گئے، کھانا دیا گیا، بڑی خاطر تواضع کی گئی، مہمان نوازی کی گئی۔ 3 یا 4 دن وہ حضرت امام زین العابدین کے پاس رہا۔ تیسرے یا چوتھے دن اس نے کہا حضرت میں اجازت چاہتا ہوں، میں مسافر بندہ ہوں، آگے کہیں جانا ہے سفر کے اوپر، مہربانی کریں مجھے اجازت دیں۔ امام زین العابدین پاک نے کھانے پینے کا وافر سامان بھی دیا، ساتھ کپڑے بھی تحفے میں دیے، فرمایا یہ بھی جاتے ہوئے ساتھ لے جانا۔ اب وہ بندہ گھر سے نکلا، قدم بوجھل ہو گئے، چلتے قدم رک گئے، سوچنے لگا کہ شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اس لیے اتنا حسن سلوک کیا، اس لیے اتنا اچھا برتاؤ کیا، قدم آگے کی طرف نہ بڑھے بلکہ واپس آ گیا۔ پھر حضرت امام زین العابدین کے پاس کہنے لگا حضرت ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، امام کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ فرمایا ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو کہتا ہے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہی ہے جس نے میرے بابا پہ تیر برسائے تھے، وہی ہے نا جس نے میرے بھائی علی اصغر پہ تیر برسائے تھے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے کہا جناب پھر یہ اتنا اچھا سلوک اور اتنا اچھا برتاؤ یہ سمجھ نہیں آیا، جب آپ نے مجھے پہچان لیا ہے تو یہ احسانوں پہ احسان کیسے کیے؟ فرمایا جو تم نے وہاں کیا وہ تمہارا کردار تھا، جو میں نے کیا ہے یہ حسین کے بیٹے کا کردار ہے، وہ تمہارا کردار تھا اور جو میں کر رہا ہوں یہ ہمارا کردار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا۔ ایک اور بات سنیں، سبحان اللہ کہیں ذرا برکت کے لیے۔ امام ترمذی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، امام ترمذی سیاستہ کی کتاب ہے ترمذی شریف، اس کے مصنف ہیں۔ امام ترمذی نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ یہ جملہ پھر سنیں، امام ترمذی نے خواب میں اللہ کی زیارت کی۔ جب خواب میں اللہ کی زیارت کی نا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بڑا عظیم موقع ہے، عرض کرنے لگے یا اللہ مہربانی کر کوئی وظیفہ تو بتا دے۔ امام ترمذی پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کوئی وظیفہ تو بتا دے۔ لو جی انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے وہ وظیفہ کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ مرید پیر سے پوچھے، پیر جی وظیفہ دسو، بیٹا باپ سے پوچھے۔ ایک یہ ہے کہ شاگرد استاد سے پوچھے۔ یار کتنی عظمت ہے پوچھنے والے کی کہ بندہ ہو کے خدا سے پوچھ رہا ہے میرے مالک کوئی وظیفہ تو بتا، کون سا وظیفہ پڑھا کروں؟ اب وہ وظیفہ بتایا اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ترمذی کو۔ سنیں جی وہ وظیفہ کیا ہے۔ الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابیہ
نجنی من الغم الذی انا فیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے بتایا امام ترمذی کو۔ وظیفے کے لفظ پھر پڑھ دوں اگر آپ سبحان اللہ کہہ سکیں۔ الہی بحرمت الحسن واخیہ وجدہ وبنیہ وامہ وابیہ نجنی من الغم الذی انا فیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ اللہ نے فرمایا ترمذی وظیفہ یہ پڑھا کر، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھا کر، اور میں ضمانت دیتا ہوں موت جب بھی آئے گی ایمان پہ موت آئے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ الہی اے میرے معبود بحرمت الحسن و اخیہ، اللہ نے وظیفہ بتایا، ترمذی مجھے کہہ اے میرے معبود تجھے امام حسن کی عزت کا واسطہ، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، وَأَخِيهِ امام حسن کے بھائی کی عزت کا واسطہ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ امام حسن کے باپ کا واسطہ، ان کی ماں کا واسطہ، وَجَدِّهِ وَبَنِيهِ امام حسن کے نانا کا واسطہ، امام حسن کی اولاد کا واسطہ، نجنی من الغم الذی انا فیہ، یا اللہ جتنے بھی مجھے غم ہیں ان غموں سے نجات عطا کر۔ ترمذی یہ واسطہ پیش کرنا تیرا کام ہے، غموں سے نجات دینا یہ محمد کے رب کا کام ہے۔ مانگتے صحیح تو واسطہ پیشتے کر، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک، یا اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے نور کے ساتھ زندہ فرما دے۔ بس یہ وظیفہ پڑھ، موت بھی ایمان پہ آئے گی اور اللہ غم بھی کوئی بھی نزدیک نہیں آنے دے گا۔ وظیفے سے ایک اور وظیفہ بھی سن لیں۔ ایک شخص امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں، ایک بندے کو خواب میں ملک الموت کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اے ہون بھی جس بندے سبحان اللہ نہ آکھی تے میں ملک الموت علی دعا کر چھڑنی ہو دے واسطے۔ ملک الموت کی زیارت نصیب ہوئی، ملک الموت کو خواب میں دیکھا، اس آکھیا بھی روح کڈن والا فرشتہ ہے، ہونے پتہ نہیں کی کردا ہے، اینو ذرا کمے لاواں تے آرے لاواں۔ اس آکھیا مہربانی کرو کوئی وظیفہ تے دسو۔ بندہ کہہ رہا ہے ملک الموت سے، مہربانی فرمائیں کوئی وظیفہ تو بتا دیں۔ ملک الموت اگو مہربانی کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ ویسے 10 چھٹاں یا لکھ کے دیواں؟ اس بندے آکھے جی اگر لکھ کے دے دو تو بڑی مہربانی ہے۔ ملک الموت نے کاغذ قلم لیا، وظیفہ لکھا، لکھنے کے بعد وہ پرچی اس بندے کے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے صبح کو بیدار ہوا نا، مجھے یاد آیا کہ میں نے تو رات ملک الموت کی زیارت کی ہے اور ان سے ایک وظیفہ لکھوایا تھا۔ کہتے ہیں میں نے جلدی کے ساتھ تکیہ اٹھا کے دیکھا تو نیچے وظیفے والی پرچی موجود تھی۔ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی وظیفہ لکھا ہوا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو ملک الموت کو بھی بڑا پسند ہے۔ اس کا مطلب ہے اس وظیفے سے بندے کی موت آسان ہو جاتی ہے۔ پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نوح ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفر اللہ پڑھو تے صحیح، پڑھنا تہاڈا کام ہے، بخشنا تے محمد دے رب نے کام ہے۔ اور آگے ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ اسی کی برکت سے آسمان سے بارش بھیجتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اسی کی برکت سے اللہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ وَبَنِينَ، اسی کی برکت سے اللہ اولاد میں برکت دیتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اسی کی برکت سے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں بھی عطا فرما دے گا۔ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شاء اللہ